السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں احمد سعید اور میں ہوں اعتزاز ابراہیم۔ ناظرین، آج کے رائٹس واچ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں ہونے والی ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پاکستان میں جو سیکشول کرائمز ہوتے ہیں بچوں کے خلاف، عورتوں کے خلاف، اس کے حوالے سے ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ نیشنل سیکس آفینڈرز رجسٹر جاری کر دیا ہے۔ اس کے تحت ان تمام لوگوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا جن کو جنسی جرائم میں ملوث ہونے کی بنا پر عدالتوں سے سزا دی جائے گی، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے تاکہ ایسے لوگوں کو ڈیٹا بیس تیار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ ایسے لوگوں کو حساس مقامات تک رسائی نہ ہو، وہ کوئی ایسی جابز نہ کریں جہاں پہ ان کا انٹریکشن بچوں سے ہو، عورتوں سے ہو، یا ایسی کمیونٹی سے ہو جن کے خلاف وہ ماضی میں جرائم کر چکے ہوں۔ اس سے پہلے دنیا کے 30 ملک ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کی ڈیٹا بیس موجود رہی ہے اور وہ بڑے ترقی یافتہ ممالک رہے ہیں۔ پاکستان میں بہت عرصے سے پاکستان کی سول سوسائٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک ایسی ڈیٹا بیس جو ہے تیار کی جائے تاکہ جنسی جرائم یا سیکشل کرائمز جو ہیں اس میں مدد مل سکے۔ جس طرح کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو قصور میں واقعہ ہوا، اس کے بعد موٹر وے گینگ ریپ کیس ہوا، اس میں جو بھی ملزمان تھے وہ ایک ریپیٹ اوفینڈر تھے، مطلب انہوں نے ماضی میں اس سے پہلے اس طرح کے جرائم کر چکے تھے۔ ناظرین، یہ ڈیٹا بیس کس طرح سے مرتب کی جائے گی اور یہ کس طرح سے جو سیکشن کرائمز ہے اگینسٹ چلڈرن اور اگینسٹ وومن، اس کو روکنے میں یہ کس طرح سے مددگار ثابت ہوگی، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے عمر بشیر منیار صاحب کو، جو کہ اس پروجیکٹ کے کمیونٹی پروٹیکشن ایڈوائزر ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پبلک پالیسی میں بھی کام کرتے ہیں، اور جو اینٹی ریپ ایکٹ آیا تھا 2021 میں، جس کی وجہ سے یہ جو لسٹ مرتب ہو رہی ہے، جس کی ریکوائرمنٹ تھی یہ لسٹ بنانا، وہ اس کو بھی بہت کلوزلی وہ جو ایک کمیٹی بنی تھی اس کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں۔ تو بہت شکریہ عمر بشیر صاحب وائس پی کے کو جوائن کرنے کا۔ عمر صاحب، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ یہ جو نیشنل سیکس آفینڈرز رجسٹر ہے یہ کس طرح سے کام کرے گا، اور اس کو مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا، اور یہ کس طرح سے جو بچوں اور عورتوں کے خلاف ہے جرائم جو ہوتے ہیں جنسی جرائم، ان کو روکنے میں کس طرح مددگار ثابت ہوگا؟ شروع میں بتا دوں کہ جو سیکس افینڈرز رجسٹر ہے پاکستان کا، وہ اوریجنیٹ کرتا ہے اینٹی ریپ ایکٹ 2021 میں۔ تو اینٹی ریپ ایکٹ 2021 موٹر وے گینگ ریپ کیس کے بعد جو ہے انیکٹ ہوا۔ اس ایکٹ کا مقصد یہ تھا کہ سارے جو ہمارا لیگل فریم ورک ہے سیکشل وائلنس کے ارد گرد، اس کو ایک جگہ پر کنسالیڈیٹ یا اکٹھا کیا جائے، اور جتنے بھی ادارے ہیں جس میں پولیس، پروسیکیوشن، پرزن کے ادارے اور فیڈرل ایجنسیز، وہ سارے جو ہے ایک ہی فریم ورک کے نیچے کام کریں ٹو ایڈریس سیکشل وائلنس۔ اس ایکٹ کا ایک حصہ یہ ہے کہ پاکستان میں نیشنل سیکس افینڈر رجسٹر بنایا جائے گا، اور نادرا پریپیئر کرے گا اس رجسٹر کو۔ وہ ایکٹ یہ بھی کہتی ہے کہ اس رجسٹر کو استعمال کرنے کے لیے جو رولز ہیں، وہ اسپیشل کمیٹی بنی ہے جو اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت وہ رولز ڈیولپ کرے گی اور منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نوٹیفائی کرے گی۔ ایکٹ اٹ سیلف کہتا ہے کہ اس رجسٹر کو استعمال کرنے کے لیے کے 3 مقصد ہیں، یا تو انویسٹیگیشن کے لیے، یا پروسیکیوشن کے لیے، یا پبلک انٹرسٹ اینڈ سیفٹی کے لیے۔ تو 3 اس کے آبجیکٹیوز ہیں۔ موٹر وے گینگ ریپ کیس تھا، اس سے پہلے جو قصور کے کیسز تھے، ہم نے دیکھا کہ اس میں جو اکیوزڈ ہے وہ ریپیٹ اوفینڈرس تھے، کہ پہلے بھی ان کا ڈیٹا جو ہے پولیس کے پاس تھا یا فورینسک سائنس ایجنسی وغیرہ کے پاس تھا۔ اب جہاں تک صوبائی لیول کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا جرم دوبارہ کرتا ہے اور وہ ایک ہی صوبے کی جورسڈکشن کے اندر ہو، تو یہ انفارمیشن پولیس کے پاس پہلے ہی موجود تھی۔ لیکن اگر کوئی شخص اگر پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں پہلے جرائم کمٹ کرے اور پھر وہ سندھ کے اندر یا بلوچستان میں یا دوسرے صوبے میں ٹریول کرے، یہ انفارمیشن پھر اویلیبل نہیں تھی اس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس۔ تو ایک مقصد جو اس نیشنل سیکس افینڈرز رجسٹر کا ہے وہ یہ ہے کہ اب پورے ملک کی انفارمیشن ایک جگہ پر اکٹھی کی جا سکے۔ جو دوسرا بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ اب اس کو آپ استعمال کس طرح کریں گے۔ تو انویسٹیگیشن کے لیے تو بڑا آسان حل ہے۔ سب سے بڑا جو چینج آئے گا وہ اب یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص جو سزا یافتہ ہو، اب اپنی سزا مکمل کر دوبارہ کمیونٹی میں واپس آ رہا ہو، تو اب ایک نیا نظام ہے مانیٹرنگ کا، جس کے تحت ہر 6 مہینے بعد اس کنوکٹڈ سیکس افینڈر نے پولیس میں جا کر اپنی انٹری کرانی ہے۔ اگر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوں، چاہے ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل، تو ٹریول کرنے سے پہلے بھی وہ پولیس کو اطلاع دیں گے، اور یہ اطلاع جو ہے ساری نیشنل پولیس بیورو میں آ کر کنسالیڈیٹ کی جائے گی۔ تو اس کو ایک نوٹیفیکیشن فریم ورک کہتے ہیں، اور اس کا مقصد ہی ہے کہ پھر جو اوفینڈر ہے اس کے دماغ میں بھی یہ ہو کہ میں مانیٹر
کیا جا رہا ہوں اینڈ پولیس کی بھی پاس بھی اطلاع ہو کہ اب یہ کس جورسڈکشن میں ٹریول کریں, تاکہ اگر ادھر کچھ ہوئے تو ان کا جو کنوکٹیڈ اوفینڈرز ہیں ان کا ریکارڈ چیک کیا جا سکے اور ہم اپنی کمیونٹیز کو اس طرح بھی پروٹیکٹ کر سکیں. جی عمر صاحب یہ بتائیے گا, اس رولز کے مطابق یہ کہا گیا ہے جو آفینڈرس ہیں انہیں اپنی موومنٹ کے حوالے سے خود آگاہ کرنا ہوگا. اگر وہ اپنا ایڈریس چینج کرتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں انہیں خود اپنی اس ساری ڈیٹیلز کو اپڈیٹ کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں اپڈیٹ کرتے تو اس کی کیا کوئی سزا بھی ہے؟ بالکل. تو یہ ایک شروع میں بڑا گیپ ہے اینٹی ریپ ایکٹ کا. جب ہم سوچتے ہیں کہ سیکس اوفینڈر مینجمنٹ پاکستان میں لائی جائے تو یہ اوریجنلی کنسیو نہیں کیا گیا تھا ایز این آبجیکٹو آف دی اوفینڈر رجسٹر. تو اب جو فریم ورک ہے جو کہ رولز بنے ایکٹ کے نیچے اوفینڈر رجسٹر کے, اس میں اب آپشن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی کمپلائی نہیں کرتا تو پھر پولیس اپنے اینڈ پہ کارروائی کر سکتی ہے سیکشن 107 کے تحت CRPC, جس میں پھر ایک بانڈ سائن کروایا جائے گا اس اوفینڈر سے میجسٹریٹ کے سامنے کہ وہ اپنی ساری ریکوائرمنٹ سے کمپلائی کرے. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر میجسٹریٹ جو ہے پھر ایکشن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اس پہ, پھر بعد میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. لیکن پھر یہ ایک جوڈیشل عمل ہے اور اوبویسلی اس میں پھر میجسٹریٹ کی اجازت کے ساتھ ان کو پینلائز کیا جا سکتا ہے. اچھا, جب بھی اس طرح کا ڈیٹا بیس کوئی تیار کیا جاتا ہے تو پاکستان میں ایک جو کنسرن آتا ہے وہ پرائیویسی کو لے کر آتا ہے کہ یہ جو جن لوگوں کا ڈیٹا ہوگا پرائیویسی کنسرنز ہوتے ہیں, تو اس کو انشور کرنے کے لیے کیا میکینزم اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ تو یہ بڑا اچھا سوال ہے. دو قسم کا ڈیٹا ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ کس جرم میں کسی کو سزا بھی اور ان کا کرمنل ریکارڈ. یہ عام طور پہ پاکستان میں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں پبلک ریکارڈ ہوتا ہے کہ جب آپ سزا ہوتی ہے تو اس کا آرڈر جو ہے وہ پبلک آرڈر ہوتا ہے, اور آپ کی پولیس کی جو FIR کا ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی پبلک ڈاکیومنٹ ہے. تو اس لحاظ سے تو سینسٹیو انفارمیشن نہیں ہے. تو سینسٹیو انفارمیشن اس میں آتی ہے وہ اس میں پھر آپ کی فورینزک کا ریکارڈ, فنگر پرنٹس, ریسنٹ تصاویر اینڈ سب سے امپورٹنٹ ان کا کرنٹ ایڈریس. یہ پھر پرائیویٹ انفارمیشن ہے. تو اس کے مس یوز کو سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن جو ہے بڑا ایک سینٹرل اور اہم پلر ہے ہمارے ریگولیٹری فریم ورک کا بھی. تو اگر آپ سیکس اوفینڈر رجسٹر کے رولز پڑھیں وہ واضح کرتے ہیں کہ ڈیٹا پروٹیکشن کی ذمہ داری کس کی ہے اور کن کن اداروں نے انشور کرنا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی مینٹین کی جائے. سیکنڈلی, نادرا کے لیول پہ جو ٹیکنیکل ڈیٹا پروٹیکشن ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو یہ ڈیٹا بیس پبلکلی ایکسیسیبل نہیں ہے, یہ صرف نیشنل پولیس بیورو کے پاس اس کی ایکسیس ہوگی, اور اس رسائی کا طریقہ بھی یوزر نیم اور پاسورڈ سے پروٹیکٹیڈ ہے. بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس انکرپٹیڈ ہوگا. یہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں. جو لاسٹ چیز میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اینٹی ریپ ایکٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ اینڈ سیفٹی کے لیے انفارمیشن استعمال کی جا سکتی ہے. عام طور پہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی ممالک میں کہ اس کی انفارمیشن اگر کوئی اسکول ہے یا کوئی ہسپتال ہے جو کسی کو ملازمت پہ رکھنا چاہ رہا ہے تو ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ چیک کروا سکیں کہ کوئی سیکس اوفینڈرز رجسٹر پہ موجود ہے یا نہیں. تو اس طرح ایک ریگولیٹڈ پبلک ایکسیس ہوتی ہے. پاکستان میں انیشل سٹیجز میں یہ پبلک ایکسیس نہیں دی گئی. جی عمر صاحب یہ بتائیے گا اس کی ایکسیس کن لوگوں کے پاس ہے, اور اگر پبلک کے پاس اس کی ایکسیس نہیں ہے تو کسی نے اگر اپنے گھر میں کوئی گھریلو ملازم رکھنا ہے تو اس نے اگر جاننا ہو کہ وہ اس طرح کی کسی جنسی جرائم میں ملوث نہیں ہے تو وہ کس طرح سے جان سکے گا؟ سو جنرل پبلک کی ایکسیس, جب ہم سیکس اوفینڈرز رجسٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دنیا میں ملٹیپل آپشنز ہیں آپ کے پاس, رائٹ. اگر آپ US سسٹم کو دیکھیں تو وہ فلی پبلکلی ایکسیسیبل ہے اور اس پہ کوئی چیک نہیں. اگر آپ UK کے سسٹم کو دیکھیں جو کہ وائزر کہلاتا ہے اور پچھلے 27 سال سے UK میں اس کا تجربہ جاری ہے, تو وہ بہت ریسٹرکٹیڈ کیسز میں پبلک کو ایکسیس دیتے ہیں, اور آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں ہم یہ انفارمیشن لے رہے ہیں وہ لائک یو سیڈ ہاؤس ہیلپ ہے یا میرے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ریکویسٹ کی اور آپ کو وہ دی جائے. So this is not to be publicly accessible. As I said, اس پہ sensitive information ہوتی ہے. پاکستان میں بھی جب ہم نے اوریجنلی اس کا سوچا تھا کہ اداروں کو ایکسیس دی جا سکے, کہ وہ جب ریکویسٹ جنریٹ کریں کہ جی ہم نے امپلائمنٹ پہ رکھنا ہے کسی کو, سینسٹیو اداروں کو, جس کا مطلب ہے اسپتال ہو گیا, اسکول ہو گیا, جہاں ولنریبل لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو سکتا ہے, اس سچویشن میں ایک ہم نے طریقہ کار ڈیولپ کیا تھا. بٹ وہ بھی ایز آئی سیڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ کسی کو سوائے پولیس کے یا پروسیکیوشن کے ایکسیس نہیں ہوگی. لیکن آپ کے لسنرس کے لیے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ کرمنل ریکارڈس پبلک ہوتے, تو
آپ اپنی صوبائی لیول پہ ضرور امپلائمنٹ سے پہلے چیک کرائیں. ایک پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا ایک طریقہ کار ہے, خاص طور پہ پنجاب میں بڑا اچھا ڈیولپڈ ہے. جی. تو اگر کسی کو امپلائمنٹ کے لیے رکھیں تو ان سے ضرور کہیں کہ آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ یا پولیس ویریفیکیشن کروائیں. وہ کافی حد تک انہی ریکارڈس کو مینٹین کرتا ہے, اینڈ دیٹ از پبلکلی ایکسیس. عمر صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ دنیا کے اور ممالک میں بھی لاگو ہے, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنی جب ریسرچ کر رہے تھے کہ دنیا میں جو اس طرح کے رجسٹرز ہوتے ہیں اس کو پھر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ سویرٹی آف دی پنشمنٹ کیا تھی, سویرٹی آف دی کرائم کیا تھا, اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے کرائم کیے ہوئے. تو کیا جو ہمارا جو نیشنل سیکس آفینڈرز رجسٹر بنے گا, کیا اس میں بھی کوئی کیٹیگرائزیشن کی گئی ہے؟ بالکل. سو سیکس آفینڈر رجسٹر کو سمجھنے کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک فکسڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اوور ٹائم جو آپ کے پاس انفارمیشن یا تفصیلات آتی ہیں کسی بھی کرمنل کے بارے میں, وہ اپڈیٹ ہوتی رہیں, اور وہ انفارمیشن کو آپ استعمال کرتے ہیں رسک کو اسیس کرنے کے لیے کہ یہ شخص کی لائکلیہڈ کیا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی سیکس آفینس کمٹ کرے گا. اب گلوبلی جو ہے یہ رسک اسیسمنٹ ملٹیپل سٹیجز پہ کرتے ہیں, پولیس بھی کرتی ہے, پریزنز, پروبیشن, پرول وغیرہ. obviously ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے آج کا وہ اس سے بہت محدود ہے. بٹ پاکستان میں 3 کیٹیگریز پرووائڈ کی گئی ہیں فار کیٹیگرائزنگ سیکس آفینڈر. کیٹیگری A, B یا C کہلاتی ہے, اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے سزا سے, کہ جب عدالت آپ کو سزا سناتی ہے تو سزا کی ڈیوریشن میں عدالت بھی یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ کیا رسک پروفائل ہے اس آفینڈر. تو ہم نے سوچا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ فار دا ٹائم بینگ, جب تک ہمارے ادارے اس رجسٹر کو استعمال کرنا اور اس کی یوٹیلیٹی سمجھیں اور ادارے حصہ بنے, فار دا ٹائم بینگ کیٹیگرائزیشن ڈپینڈنٹ ہے کہ عدالت کیا سزا دیتی ہے. تو کیٹیگری A آفینڈرز جو ہیں ان کی 7 سال کی سزا سے اوپر والے جو لوگ ہیں ان کو 5 سال کے لیے مانیٹر کیا جائے گا جب وہ جیل سے رہائی پا چکے ہوں. تو اینی ون پنشڈ ود مور دین 7 years. کیٹیگری B جو ہے وہ اس سے نیچے ہے, بٹوین 2 and 5 years, اینڈ کیٹیگری C جو ہے وہ 2 سال سے کم جن کو سزا ملتی ہے. اس لیے کہ اگین اینٹی ریپ ایکٹ صرف ریپ کو نہیں ریگولیٹ کرتا, اس میں بہت سارے سیکشل وائلنس کے کرائمز ہیں جو ریپ سے نچلی نوعیت کے بھی ہیں, جس کی پھر عام طور پر سزا 1 سال 2 سال, کبھی جرمانہ بھی ہوتا ہے. سو پروسٹیٹیوشن ٹائپ کرائمز یا خرید و فروخت جسم کی, وہ بھی اینٹی ریپ ایکٹ کے نیچے سیکس آفینڈرز رجسٹر میں شامل ہے. یہ بتائیے گا یہ جو رجسٹر ہے یہ کس طرح سے جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے مددگار ثابت ہوگا, اور کیا اس سے جو ہے کنونشن ریٹ میں بھی اضافہ ہوگا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال ہے. سو پہلی چیز تو یہ کہ ایز اے پریکٹیشنر جو اس ایریا میں کام کرتا ہے, پاکستان کا بہت بڑا ایک گیپ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ ریپیٹ آفینڈرز بنتے ہیں. ہم اور ہمارے اداروں کی توجہ بھی پریونشن پہ نہیں ہے. سو اٹس ہارڈ ٹو سے کہ ابھی پوزیشن کیا ہے ری اوفینڈنگ کی اور اس رجسٹر کا ایگزیکٹ امپیکٹ کیا ہوگا. وٹ آئی کین ٹیل یو گلوبلی از کہ رفلی 15% لوگ جو ہے جو سیکس آفینڈرز ہیں وہ ری اوفینڈ کرتے ہیں ان دیئر لائف ٹائمس. یہ اسٹیٹسٹکس خاص طور پہ UK پہ اپلائی کرتے ہیں. سو وین یو لک ایٹ دیٹ ایگزامپل اینڈ دی امپیکٹ آف دس رجسٹر, وہ صرف رجسٹر سے نہیں بٹ رجسٹر کے ارد گرد جو مانیٹرنگ سسٹم ہے اس کا امپیکٹ اس حد تک ضرور ہو سکتا ہے کہ جو 15% ری اوفینڈنگ ہے اس کو اور نیچے لایا جا سکے. بٹ یہ پاکستان کا اسٹیٹسٹکس نہیں ہے اور ہمارے فگرز نہیں. غالباً ادھر ملٹیپل چیلنجز ہیں. آپ نے رپورٹنگ کا چیلنج بھی ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے جرائم رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کانٹیکسٹ, پورے پاکستان میں پچھلے سال 7,000 تقریباً FIRs رجسٹر کی گئی فار ریپ. حالانکہ جو ایسٹیمیشن ہے وہ لاکھوں میں ہے کہ جو ریپ کیسز جو اکر کرتے ہیں, تو اس میں سے صرف 7,000 رپورٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ٹو ایڈریس ٹو بگن ود. اس کو کوانٹیفائی کرنے کا امپیکٹ جو ہے کہ ایگزیکٹلی کتنی ری اوفینڈنگ کو ہم روک سکیں گے, اس کا بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے پاس بیس لائن ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ ابھی ری اوفینڈنگ ریٹ کیا ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. وٹ آئی کین ٹیل یو اس کے گلوبلی اگر دیکھیں تو سیکس آفینڈر رجسٹر یقیناً ری اوفینڈنگ کو امپیکٹ کرتے ہیں. اینڈ جس نوعیت کی یہ جرائم ہے, جس سیریسنس کے ہیں, اس میں اگر آپ ایک کیس بھی اگر روکتے ہیں then it is a worthwhile investment بالکل on behalf of the government. تو اس لحاظ سے آئی تھنک امپیکٹ ضرور ہوگا.
اس رجسٹر کے آنے کے بعد اب ہم اس کی ٹریجیکٹری بھی مانیٹر کرنا شروع کریں گے. تو جو اینٹی ریپ ایکٹ کے نیچے اسپیشل کمیٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اوور سائٹ کرے اور مانیٹرنگ کرے اور امپیکٹ کا اسیسمنٹ ضرور جاری رکھے اگلے سالوں کے اندر کہ آیا کہ کتنے ہم نے ریپیٹ آفینڈرس کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس لیے کہ اب ہر دفعہ ایف آئی آر جب رجسٹر ہوگی سیکس آفینس کی تو وہ پھر ریکویسٹ جائے گی کہ اس کا چیک کیا جائے کہ یہ سیکس آفینڈر رجسٹر پہ موجود ہیں کہ نہیں. تو کچھ سالوں میں آپ کے پاس یہ ڈیٹا ضرور آئے گا کہ کتنے پرسنٹیج ہٹس آپ کو ملی. ٹو گیو یو ون فائنل نمبر، تقریباً 600 کے قریب ایسے افراد ہیں جو کہ سال میں کنوکٹ ہوتے ہیں ایسے جو اس رجسٹر پہ ایڈ کیے جائیں. یہ نمبر بہت لو ہے بیکاز ہمارا کنوکشن ریٹ ہی بڑا کم ہے. پاکستان کا نیشنل کنوکشن ریٹ تقریباً 4% کے آس پاس آ کر رکتا ہے. سو 600 کے قریب لوگ ایڈ کیے جائیں گے. تو آہستہ آہستہ جس طرح سال گزرتے جائیں گے اس کا ڈیٹا بیس کی والیوم بھی بڑھے گا. دین جو پھر اس کا فائدہ ہے کہ آپ پچھلا ریکارڈ کسی کے اگینسٹ چیک کر سکتے ہیں اس میں بھی بڑا فائدہ. بہت شکریہ عمر بشیر صاحب آپ کا وائس اسپیکر کو جوائن کرنے کا، اور یہ جو ایک نیا سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے جس کا مطالبہ بہت عرصے سے کیا جا رہا تھا اس کے حوالے سے بڑے تفصیل سے ہمیں بریف کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، 2024 کا سال پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ترین سال ثابت ہوا ہے. صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کے مطابق 2024 میں 6 جرنلسٹ کو قتل کیا گیا اور 11 کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. سب سے زیادہ واقعات جو ہیں سندھ میں پیش آئے، اس کے بعد پنجاب کا دوسرا نمبر، پھر خیبر پختونخوا اور پھر اسلام آباد ہے. اس طرح کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فریڈم نیٹ ورک کی پروگرام لیڈ منائل شہاب صاحب موجود ہیں. میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم نے رپورٹ دیکھی ہے اس کے جو ہم نے فگرز دیکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب تشویشناک ہیں، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جرنلسٹ کے خلاف جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے شاید لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی تھینک یو احمد اینڈ اعتزاز فار انوائٹنگ می اوور. جی فریڈم نیٹ ورک ہر سال جو امپیونٹی ڈے فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ 2 نومبر کو منایا جاتا ہے، یونیسکو کی طرف سے کمیموریٹ کیا جاتا ہے. ہر سال ایک رپورٹ لانچ کرتا ہے جس میں وہ اسٹیٹ آف امپیونٹی جو ہے اس کی پکچر دکھاتا ہے، لسٹریٹ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ کے اگینسٹ وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے. تو اس سال کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس میں دس ہیز بن انفارچونیٹلی ون آف دا ڈیڈلیسٹ ایئرس فار جرنلسٹ. اب سے جب ہم کیونکہ سارا یہ ڈیٹا جو ہے ایکیومولیٹ کرتے ہیں اور اس کو کولیٹ کرتے ہیں، تو ہماری جو ڈیٹا بیس کے مطابق جو ہے 6 جرنلسٹ جو ہیں انکلوڈنگ 1 یوٹیوبر اس سال جو ہے وہ مارے گئے ہیں، مرڈر ہوئے ہیں، اور 11 کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی تھی جس میں سے جو تھے 6 سکسیسفل تھے. جہاں تک لیگل فریم ورک کی بات ہے وہاں پہ سندھ میں جو ہے لا موجود ہے جو کہ جرنلسٹ سیفٹی اینڈ جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پروفیشنل سیفٹی لا ہے، وہ موجود ہے. اس سیفٹی لا کے تحت جو سندھ کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے وہ بھی آپریشنلائز کر دیا گیا تھا، بٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ان کے چیئر پرسن کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ جو چیئر پرسن تھے وہ انٹرم گورنمنٹ نے جو ہے ان کو نامینیٹ کیا تھا اور ان کو سندھ کمیشن کا چیئر پرسن لگایا تھا، تو ان کو ہٹا دیا گیا. انہوں نے ایک کافی ہارش قسم کا خط بھی لکھا جو منظر عام پہ آیا بھی. اس کے بعد جو ہے ہم اپنی ایڈوکیسی ایفرٹس کے تھرو جو ہماری ڈائریکٹلی انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا چیئر پرسن 2-3 دن میں آ جائے گا، بٹ اس کے بعد ہم نے کوئی فالو اپ نہیں دیکھا، اور یہ ستمبر کی بات میں کر رہی ہوں. اس کے بعد جو پنجاب، جی بی، کے پی، بلوچستان میں کوئی لا نہیں ہے. فیڈرل میں بھی لا موجود ہے بٹ اس پہ کوئی کام اب تک نہیں ہوا، کمیشن اب تک آپریشنلائز نہیں ہوا. اور یہ سوال ہم سول سوسائٹی ادارے بھی اور جرنلسٹ جو ہیں وہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے اکثر کرتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے.
بٹ ابھی تک ہمیں کوئی جواب جو ہے پازیٹیو رپلائی جو ہے وہ مس شہاب آئی واز گوئنگ تھرو یور رپورٹ، اس میں ایک چیز جو مجھے تھوڑا سی لگی وہ یہ کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ سندھ کے اندر لا موجود ہے، وہاں کا جو کمیشن ہے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن وہ آپریشنلائز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ سندھ میں ہی رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لا موجود ہے اس لیے وہاں پہ کیسز کی جو رپورٹ ہے وہ زیادہ ہے، یا وہاں پہ کرائم اگینسٹ جرنلسٹ وہ زیادہ ہو رہا ہے؟ آئی تھنک احمد جو کرائم اگینسٹ جرنلسٹ ہے، کیونکہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ایک صاحب کو چیئر پرسن لگایا گیا پر ان کو پھر ہٹا دیا گیا، جو لا ہونے کے باوجود، لیجسلیشن ہونے کے باوجود، کمیشن ہونے کے باوجود اس کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور جو اس رپورٹ کا مقصد ہے کہ کمپلیٹ امپیونٹی ہے، جو بھی پرپیٹریٹرز آف دیز کرائمز ہیں، جو تھریٹ ایکٹرز ہیں، جو کہ ہر سال ہم رپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کرائمز میں اسپیشلی ان سندھ وچ ایز یو سیڈ ہیز بین ون آف دا موسٹ ہاسٹائل ایریاز ریجنس فار جرنلسٹ دس ایئر، ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کے خلاف جو ہے جو وہ تھریٹس بھی ریسیو کرتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی جو ہے اس دفعہ مرڈرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سندھ سے سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس کیسز ہیں، تو کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے جرنلسٹ کے خلاف چلتی رہتی ہے. اچھا منائل صاحبہ، یہ اس حوالے سے کوئی ریکومنڈیشنز آپ کی طرف سے یا فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے دی گئی ہوں کہ اس طرح کی کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے صحافیوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہ ہو؟ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں جو ہے پہلی بات ہے، ہم لا کے لیے اسی لیے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کا انسٹیٹیوشنلائز ہونا بہت ضروری ہے. پنجاب جو ہے اس کو آپ نے امپیونٹی انڈیکس جو ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا، اس نے سب سے لو اسکور کیا وچ از 1، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ڈرافٹ بل بھی ابھی تک انہوں نے کوئی جو ہے پنجاب نے پیش نہیں کیا، یا اس پہ بھی کوئی کام یا کارروائی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو باقی ہیں پروونسز، انہوں نے 2 ایچ اسکور کیا، اور فیڈرل اور سندھ کا اسکور ہائر ہے بیکاز ایٹ لیسٹ انہوں نے لا کو اڈاپٹ کر کے ایک کمیشن تشکیل دے دیا. تو ہم تو یہی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ لا کو جو ہے امپلیمنٹ ہونا، اور لا کو پہلے اڈاپٹ کر کے پاس کرانا، اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے بہت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں اور جو جرنلسٹ یونینز اور پریس کلبز ہیں، ان کو بھی ان چیزوں پہ آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. ایڈوکیسی ایفرٹس کو جاری رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ فریگمنٹیشن دیکھتے ہیں پریس کلبز یونینز میں، بٹ سب کو جو ہے ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ آ کر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، whether it be media organizations themselves also. اچھا مس مناہل، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی جو رپورٹ میں دیکھی اس میں بتایا گیا ہے جو پرپیٹریٹرس آف وائلنس ہیں اگینسٹ جرنلسٹ، اس میں تقریباً 45% وہ مطلب گورنمنٹ لنکڈ ایجنسیز ہیں یا گورنمنٹ لنکڈ آفیشلز یا ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہی مطلب وائلنس اس حد تک ہے، اتنا زیادہ ہے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی اندر سینسٹائزیشن ہو سکی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، اگر آپ سندھ کا لا دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی پرپیٹریٹرز ہوں، ایون بائی نیم، انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ، گورنمنٹ آفیشلز جو بھی ہوں، تھریٹ ایکٹرز، ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ضروری ہے. تو یہ اس لا کی لینگویج ہے. تو دیٹ اٹ سیلف از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. جہاں تک سینسٹائزیشن کی بات ہے، احمد، ہماری ایگزیکٹلی ایڈوکیسی ایفرٹس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ جو ہے صحافیوں اور میڈیا فریڈم جو ہے، صحافیوں کی پروٹیکشن اور میڈیا فریڈم جو ہیں، دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ایشوز اینڈ کانٹ بی سائڈ لائنڈ. تو
جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ کو بھی خط لکھا کہ آپ جو ہیں پلیز کچھ اقدامات لیں. پنجاب میں قانون لانے کے لیے جی بی سے کچھ پازیٹیو رسپانس آیا. سملرلی کے پی میں بیرسٹر سیف کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا. تو آئی تھنک ایک جنرلی ریکگنیشن ہے کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ جو ہے شاید کیونکہ بہت سارے اور ایشوز جو ہیں اسپیشلی ان دا پولیٹیکل سفیئر گورنمنٹ اس کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ جو ہے پرائیورٹی میں نہیں رہتے. جی منائل صاحبہ، یہ بتائیے گا جیسے کہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے اور ٹریڈ یونینز اور پریس کلبس کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا اداروں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کی کچھ سیفٹی کے لیے اقدامات کریں، یا کوئی اس طرح کی ورک شاپس کریں یا ٹریننگ کریں، یا کچھ ان کی سیفٹی کے لیے اس طرح کے اقدامات اداروں کی جانب سے بھی کوئی ذمہ داری کا ہونا چاہیے مظاہرہ؟ بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہم نے جب ایڈوکیسی ایفرٹس کی بات کی تو یونینز اینڈ پریس کلبس کے علاوہ جو صحافتی اداروں کی تنظیمیں ہیں جیسے کہ ایمینڈ اور اکثر اور ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک نیوز رومز اور میڈیا آرگنائزیشنز اپنے صحافیوں کو اون نہیں کریں گی، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، تھریٹس ہو رہی ہیں، ان کو ریکارڈ نہیں کریں گی، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. تو ان کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شور that their journalists operate in a safe environment. بہت شکریہ مناہل شہاب صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بہت تفصیل سے ان فیکٹرز کی نشاندہی کی جن کی وجہ سے صحافیوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان میں جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ہو پاتی، اور ایسے اقدامات آپ نے تجویز کیے جن کو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بنے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، اس کے وجہ سے جو کمیشن بننا ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ آپ نے زور دیا. بہت شکریہ آپ کا. لیکن اعتزاز، آپ نے دیکھا کہ اس رپورٹ میں مجھے جو سب سے شاکنگ بات لگی وہ یہ کہ جو 45% جو تھریٹ ایکٹرز ہیں، جس میں تھریٹ ایکٹرز جن کو کہا گیا ہے، وہ حکومت کے ادارے ہیں، وابستہ ادارے ہیں. اور ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ صحافیوں کے حق میں تو ایک قانون بنا اور وہ بھی کہیں بنا کہیں نہیں بنا، لیکن صحافیوں کو کام سے روکنے کے لیے یا وہ جو کام کرتے ہیں اس کے خلاف ان کا محاسبہ کرنے کے لیے، ان کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے بہت سارے قوانین بنے ہیں. جس طرح پنجاب کے اندر ڈیفیمیشن لا بنا تھا، اس کو ابھی لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر ایک طرح سے دیا ہوا ہے. لیکن حال ہی میں ایک نیا قانون بنا ہے، خیر قانون تو نیا نہیں ہے، قانون تو پرانا ہے، اس کو دوبارہ ہم لے کر آ رہی ہیں اپنی اسٹیچوری بک کے اندر. وہ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر 11(4)E کا اضافہ کر رہے ہیں، جو بیسکلی یہ ہے کہ اس سے ایک سویپنگ پاورز دی جائیں گی سول اور ملٹری جو باڈیز ہیں یا سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو، کہ وہ کسی بھی شخص کو گرفتار کریں اور 3 مہینے کے لیے اس کو ڈیٹین کر لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں. اور اس کے لیے کوئی خاص میکینزم عدالتوں کا بھی نہیں کیا گیا، صرف ایک ہے کہ اگر آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ اس کو ایک عدالت میں پیش کریں، اور وہ بھی ان کیمرہ ہوگی. اس کو کوئی وکیل کا حق نہیں دیا گیا، جو کہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے. اور جو ہماری کچھ بات ہوئی اس میں جرنلسٹ سے بھی کچھ بات ہوئی، کوئی ہیومن رائٹس ڈیفینڈر سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کل کو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. یہ بڑی ایک عجیب سی ترمیم جو ہے پیش کی گئی ہے، جس کو بھی کمیٹی کے سپورٹ بھی کیا گیا ہے. بالکل. اور اس میں نہ صرف 3 ماہ کا آپ بغیر کسی خاص لیگل فریم ورک کے آپ بندے کو اٹھا سکتے ہیں، بلکہ اس میں مزید 3 ماہ کی بھی آپ بالکل ایڈ کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹینشن 6 مہینے کا 6 مہینے تک آپ ایک بندے کو اٹھا سکتے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا کہاں پر ہے، اس کے ویئر باؤٹس. اور اس میں ایک طرح کی لیگل کافی زیادہ پاور مل جاتی ہیں جو لا انفورسمنٹ اداروں کو ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی ہمارے اداروں کو بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو اٹھا کر گواہ کر کے بعد میں اس کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا. اس سے تو مزید ان کو مزید اختیار مل جائے گا کہ ان کو 90 دن پھر اس سے مزید آگے 90 دن بندے کو غائب کر دینا اور کسی عدالت میں نہ پیش کرنا، جو کہ آئینی حق ہے کہ ایک بندے کو جب بلایا جائے اس کو 24 گھنٹے کے اندر
عدالت میں پیش کرنے کا جو اس کا آئینی حق ہے اس سے بھی محروم کر. لیکن اس میں حکومت کا اعتراض بڑا جو ہے نا ایک انٹرسٹنگ موقف سامنے آیا ہے. جو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور ہے رانا ثناء اللہ صاحب وزیر قانون رہ چکے ہیں, بہت اچھی طرح سے سیاسی اپنے مخالفین کو حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس قانون سے مسنگ پرسنس کا مسئلہ حل ہونے کی طرف یہ جائے گا. یہ ایک جزوی قدم ہے اس حوالے سے, کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہت سارے ریسٹف ریجنس میں جو ہے وہ آپریشنس میں بزی ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے لوگوں کو اٹھانے کا. تو وہ پھر جب پاورز نہیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے پھر پاورز مس یوز ہوتی ہیں اور پھر لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے ان کے پاس ایک اتھارٹی مل جائے گی کہ وہ ڈیٹین کر کے لوگوں کو سے پروب کر سکیں, لوگوں سے تفتیش کر سکیں جو کہ ان کو ریکوائرمنٹ ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کمی ہوگی. لیکن جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ جو ہیں, جو کہ بہت عرصے سے تقریباً پچھلے 20 سالوں سے وہ اس کاز کے لیے مسنگ پرسنس کے کاز کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اس سے مسنگ پرسن میں اضافہ ہوگا. یہ جب اداروں کے پاس پاور نہیں ہے تو مسنگ پرسن کے اتنے کیسز ہیں, جب ان کے پاس پاور آ جائے گی تو پھر سے مزید اضافہ ہی ہوگا, اس سے کمی نہیں آئے گی. رانا ثناء اللہ کی منطق مجھے بھی نہیں سمجھ آئی کہ کیا منطق کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کمی آئے گی, بلکہ جب پاور دے دی جائے گی تو مزید اس سے اضافہ ہی ہوگا. اور باقی یہ جو اس حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی آج وہ بالکل پریس اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے فوری طور پر اس ترمیم کو اب واپس لیا جائے. ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کی طرف سے, سول سوسائٹی اور جرنلسٹ بوڈیز کی طرف سے اس کی کافی زیادہ مزاحمت کی جا رہی ہے کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے. اس کو واپس ہونا بھی چاہیے, کیونکہ آپ ایک بندے کو 90 اور 180 دن تک آپ بغیر کسی وجہ کے صرف ایک شک کی بنیاد پر آپ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں, تو یہ تو کسی طرح کا انصاف نہیں ہوا, اور آئین کے بھی کسی رول کے مطابق نہ ہوا کہ آپ اس کو اپنی ڈیٹینشن میں رکھیں صرف ایک سسپیشن کی بنیاد پر کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں, ہمیں شبہ ہے, تو یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. اور یہ ہم ناظرین کے لیے بھی بتا دیں کہ جب یہ 2014 میں انیکٹ ہوا تھا پہلی دفعہ یہی والی ترمیم, بالکل ہو بہو یہی ترمیم, تو 2016 تک یہ رہی تھی, 2 سال کی سنسد کلاس تھی. اور کراچی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایم کیو ایم کے بہت سارے جو لوگ ہیں, ایم کیو ایم کے جو سیاسی کارکنان تھے, ان کو اسی کلاس کے تحت اٹھایا گیا تھا, ان کو گرفتار کیا گیا تھا. وہ کئی ماہ پر کچھ تو کئی سالوں تک اپنے پیاروں سے پھر دور رہے, ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. اور آج بھی ایم کیو ایم اپنے بہت سے کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے. برر اب یہ معاملہ کمیٹی کے پاس ہے, دیکھتے ہیں کہ جب یہ ایوان میں پیش ہوگا تو کس طرح سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے اس پہ ڈیبیٹ کریں گی, اور جو ان کے ماضی کے زخم ہیں کیا وہ ان کو یاد کرتے وقت یاد کریں گی, اور کیا وہ سوچیں گی کہ اگر ہم نے دوبارہ یہ ترمیم کی تو کہیں اس کا اطلاق دوبارہ ان کے ہی سیاسی کارکنان پہ نہ ہو جائے جن کی مدد, جن کے ووٹوں اور جن کی محنت سے وہ ان ایوانوں تک پہنچتے ہیں. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک, یوٹیوب, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.